بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آیت اللہ سید محمد قاسم قزوینی اپنی کتاب امام مہدی ولادت سے ظہور تک میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اٹھائے جانے والے سوالوں میں سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کی حکومت کس طرز کی ہوگی، کیونکہ آج کل کے حکمران جو حکومت کرتے ہیں ان کی حکومت اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں کیا فرق ہوگا؟ کیا وہی حکومت امام مہدی علیہ السلام بھی کریں گے جس طرح کے آج کے حکمران کرتے ہیں؟ جس طرح کے فیصلے آج حکمران کرتے ہیں کیا اسی طرح کے فیصلے امام مہدی علیہ السلام بھی کریں گے، یا امام مہدی علیہ السلام کا رد عمل کچھ اور ہوگا؟ اگرچہ اسی طرح کی حکومت کرنی ہے جس طرح کے آج کے حکمران کرتے ہیں، تو پھر انتظار کرنے کا کیا فائدہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا؟ کیوں اتنا بے صبری سے امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کیا جاتا ہے؟ تو آئیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس سوال کے جواب سے پہلے ہم ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ عوامل جن میں قوم کی سعادت و بدبختی اور اصلاح و فساد پوشیدہ ہوتا ہے وہ اس معاشرے میں رائج قوانین ہوتے ہیں۔ یہ قوانین معاشرے کو بلندی یا پستی تک لے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں معاشرے کی زندگی اس میں رائج قوانین کی مرہون منت ہوتی ہے، تو قانون ثقافتی و عملی وسائل فراہم کرتا ہے یا تعلیمی وسائل کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قانون ہر قسم کی آزادی دے دے اور ہر برائی کے لیے راہ ہموار کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اخلاقیات اور شرعی حدود کی حفاظت کرے اور وقار کے خلاف ہر حرکت سے روکے۔ قانون علاقوں کو خوشحال کرتا ہے اور معاشرے کو سکون فراہم کرتا ہے، یا بھوک اور تنگ دستی سے دوچار کرتا ہے۔ اسی طرح کی ہزاروں مثالیں بیان ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قانون ہی سب کچھ ہوتا ہے، خصوصاً حکم اور قضاوت کے معاملے میں۔ پس قاضی یا حاکم مظلوم کی فریاد رسی بھی کر سکتا ہے اور باطل کی حمایت بھی، نیز وہ لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو کا محافظ بھی ہو سکتا ہے اور ان سے کھیلنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں انسانی معاشروں میں لاکھوں قوانین لاگو ہیں، ان میں سے بعض قوانین کا نتیجہ عقل و عدل کے مطابق ہے اور اکثر کا مفہوم اخلاق و دیانت کے خلاف ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو تمام جعلی قوانین ختم ہو جائیں گی اور قرآن و سنت پر مبنی صحیح قوانین کی حکمرانی ہوگی۔ اس وقت انسانی معاشرہ تمام غلط قوانین کے برے نتائج سے پاک ہو جائے گا اور اسلامی قوانین دین و دنیا میں انسانوں کی سعادت کے ضامن ہوں گے۔ اور میرے خیال کے مطابق ان قوانین پر صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں صحیح طور پر عمل ہوا اور بعد میں انہیں فراموش کر دیا گیا۔ حقیقت میں حدف الہی ابھی تک متحقق نہیں ہوا۔ اس کریم ذات نے انسان کو خلق کیا، جس چیز کی اسے ضرورت تھی اس سے نوازا، پانی، ہوا، مٹی اور معدنیات عطا کی، طبیعت کو اس کے قابو میں دے دیا تاکہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حکمران لوگوں کی اعلیٰ زندگی کے درمیان رکاوٹ بنے رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ ذلت و خواری کی زندگی گزار کر دائی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ یہ تو دنیاوی حساب سے زیادتیاں اور غلط قوانین کے غلط نتائج تھے، مگر عقائد کے اعتبار سے خدا نے انبیاء و مرسلین کو انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، ان کے دلوں میں ایمان کا بیج بوئیں، ان کی عقلوں کو بیدار کریں اور انہیں خدا کی نعمتوں کی شناخت کرائیں۔ لیکن بہت سے لوگ ان حضرات کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کے مقابلے پر اتر آئے، ان سے جنگیں شروع کر دیں، ان کی توہین کی، ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن گواہ ہے کہ کفار نے اپنی کارستانیوں کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر اور دیوانہ کہا۔ بعد میں جب اسلام نے استقرار پکڑا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو خداوند متعال رسول خدا کو حکم دیا
کہ آپ اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ و امام مقرر کریں۔ رسول خدا نے حجت الوداع سے واپسی پر خم کے مقام پر اس امر الہی کو نافذ کیا۔ وہاں تقریباً 1,20,000 افراد موجود تھے، اور رسول نے ایک طویل خطبے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا اور انہیں ان کی دشمنی اور مخالفت سے ڈرایا، لیکن بہت سے لوگوں نے رسول خدا کے اس امر کی مخالفت کی، اور بعض لوگ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے مسند خلافت پر آ بیٹھے، اور مسلمانوں کی سیاہ تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ ان زمانوں میں انسانیت کا وہ برا حال ہوا کہ قلم اسے بیان کرنے سے عاجز ہے۔ جب ہم امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سے بحث کرتے ہیں تو ہماری یہ بحث 2 حصوں میں ہوتی ہے۔ پہلا نقطہ احکام میں صادر کرنا اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کی قوانین و تعلیمات احکام صادر کرنا اور مختلف شعبہ ہائے زندگی کے قوانین و تعلیمات وضع کرنا۔ دوسرا نقطہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، خواہ فریقین کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ پہلے نقطے کے اعتبار سے ہم تھوڑا پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام تمام غیر اسلامی قوانین ختم کر دیں گے اور قرآن و سنت پر مبنی نئے اسلامی قوانین معاشرے میں رائج کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو قوانین رسول خدا اور امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں رائج کیے تھے، امام مہدی علیہ السلام بھی وہی قوانین اپنے زمانے میں جاری کریں گے۔ اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام اور بھی سرگرمیاں انجام دیں گے، جیسے پلوں اور حفاظت و بندوں کی تعمیر کریں گے، سڑکوں اور مرکزی راستوں کی مزید توسیع کریں گے، نہروں کی کھدائی کروائیں گے، لوگوں کی بہتری کے لیے مردہ اور غیر آباد زمین پر زراعت کریں گے، اور لوگوں کے لیے زمین کے معدن و خزانے نکالیں گے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام اور ظہور کے بعد ہوگا۔ دوسرا نقطہ، امام مہدی علیہ السلام جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے تو آپ علیہ السلام کا طریقہ کار اپنے اجداد طاہرین سے مختلف ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام حالات کے بارے میں اپنے علم و اطلاع کے مطابق فیصلہ کریں گے، نہ کہ گواہوں کی گواہی کا انتظار کریں گے، نہ وہ دلیلیں تلاش کریں گے کہ جو دعوے کو ثابت کرتی ہیں۔ اس موضوع سے بحث 2 طریقے سے ہوگی۔ پہلا طریقہ رسول خدا اور ائمہ خدا علیہ السلام سے مروی ہے، امام مہدی علیہ السلام زمین کو ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، اور یہاں یہ بات ذکر کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بہت سی کتابوں میں سینکڑوں مرتبہ بہت سے ترک سے اس طرح مروی ہے کہ اس میں شک کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ یہ لازمی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس انتظار میں نہ ہوں گے کہ کوئی ان کے پاس آ کر ہی اپنی مظلومیت کا شکوہ کرے، بلکہ وہ خود مظلوم کی داد رسی اور ظالم کی سرکوبی کو پہنچ جائیں گے۔ دوسرا طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان قسموں اور گواہوں کے ذریعے فیصلہ کرتا ہوں۔ شاید اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہو کہ نبی لوگوں کے درمیان اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرتا۔ مثلا اگر نبی اپنے علم نبوت سے یہ معلوم کر لیں کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے تو نبی فوراً اس شخص پر حد جاری نہیں کریں گے، بلکہ گواہوں کی گواہی کا انتظار کریں گے، اور اگر چور کی چوری پر دلیل قائم ہو گئی تو نبی اس پر حد جاری کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتے تو آپ کا یہ عمل سنت ہوتا، اور ہر قاضی کو موقع مل جاتا کہ وہ اپنے علم و اطلاع کے مطابق فیصلہ کریں، اور یوں سارا نظام مختل ہو جاتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام برے قاضیوں اور جابر حکمرانوں کے لیے تمام دروازے بند کر دیے تاکہ وہ لوگوں کے مابین اپنی مرضی کے فیصلے نہ کریں اور یہ عذر نہ کر سکیں کہ یہ فیصلہ ہم نے اپنے علم و اطلاع کے مطابق کیا ہے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں اور کسی قسم اور گواہوں کا انتظار نہ کریں۔ 2 نکات کی بنا پر کہ امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، آپ علیہ السلام اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حدود کا اجرا کریں گے، اور جس سے قصاص لینا ہوگا یا تعزیر جاری کرنی ہوگی اس سے قصاص لیں گے اور تعزیر جاری کریں گے، حتیٰ کہ گواہ اور بینہ کے بغیر بھی۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے ہم 2 مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے گھر میں شراب پیے اور کوئی دوسرا اسے نہ دیکھ سکے، اس کے اس کام پر گواہی دے، لیکن امام علیہ السلام اپنے علم امامت سے اس کے اس عمل پر
مطلع ہو جائیں گے اور آپ علیہ السلام کو حق حاصل ہوگا کہ آپ علیہ السلام اس پر شراب پینے کی حد جاری کریں۔ اور اگر ایک انسان ایسے جرم کا ارتکاب کرے کہ جس کی بنا پر وہ سخت سزا کا مستحق ہو تو امام علیہ السلام کو حق حاصل ہوگا کہ آپ علیہ السلام اسے اس کام کی سزا دیں۔ امام علیہ السلام اس وقت ہر اس کام کو جان لیں گے جس نے کوئی جرم کیا ہوگا اور اپنے علم امامت سے اس پر اطلاع حاصل کر لیں گے اور اس پر قانونی حد جاری کریں گے۔ امام علیہ السلام کا یہ طریقہ کار ہر مجرم کو جرائم سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے لوگ ہر قسم کے انحراف سے ڈر جائیں گے، اور ہمارے اس بیان کی تائید امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص حضرت قائم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ علیہ السلام امروہی کریں گے۔ جب امام علیہ السلام اس کی گردن اڑانے کا حکم دیں گے تو مشرق و مغرب ڈر جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے اور اس طرح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس وقت کسی میں بھی اسلامی قانون کی مخالفت کی جرت و ہمت نہیں ہوگی۔ اس بارے میں احادیث کافی ہیں، ہم ان میں سے چند ایک ذیل میں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف فیصلے فرمائیں گے اور دلیل طلب نہ کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری نسل سے ایک مرد خروج کرے گا، وہ آل داؤد کی طرف فیصلے کرے گا، اس فیصلے پر کسی سے شہادت یا دلیل نہ مانگنے کا، اور ہر ایک کو اس کا حق عطا کرے گا، بروایت دیگر ہر انسان کو اس کا فیصلہ عطا کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یہ مہدی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرح فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے پر شہادت نہ لیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا، جب حضرت قائم آل محمد قیام کریں گے تو لوگوں کے مابین حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف فیصلہ کریں گے، انہیں گواہوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، خدا ان کو الہام کرے گا تو وہ اپنے علم سے فیصلہ کریں گے اور سب لوگوں کو ان کے پوشیدہ کاموں سے آگاہ کریں گے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کس طرح ساری دنیا میں یوں فیصلے کریں گے؟ حالانکہ آپ تو یوں فیصلے اس شہر میں کریں گے کہ جس میں آپ علیہ السلام ہوں گے۔ اس کا جواب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان سے یوں پیش کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب قائم قیام کریں گے تو زمین کے ہر کونے میں ایک شخص بھیجیں گے اور اس سے فرمائیں گے، تمہارا عہد تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تمہارے سامنے کوئی امر پیش ہو اور تو اسے نہ سمجھ سکے اور اس کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے تو اپنے ہاتھ میں دیکھنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ان کے نائبین کے درمیان مکمل رابطہ ہوگا اور یوں نظام عدل و انصاف ساری دنیا میں رائج ہو جائے گا۔